صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عظم صاحب دنیاہ احبہ لطمع فی دنیاہ. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں رسول اسلام کی اخلاقی گفتگو کو لے کر. آج کی ہماری گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور آج کی گفتگو کا موضوع محور اور عنوان عزت و احترام. یعنی ہم اگر کسی کی عزت کر رہے ہیں، کسی کا احترام کر رہے ہیں تو ہمیں کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور مد نظر رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اسی خطبہ اخلاقی میں جس سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے، اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان کسی دوسرے انسان کا احترام، عزت اور اکرام و تعظیم صرف اس وجہ سے کرے اس کے مال کو دیکھ کر، یعنی کسی کا عزت و احترام اس کے مال کی وجہ سے کرے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کا نتیجہ انجام حشرہ اللہ یوم القیامت مع القارون. ایسے انسان کو اللہ روز قیامت قارون کے ساتھ محشور فرمائے گا. یعنی جو ٹھکانہ قارون کا ہوگا وہی ایسے انسان کا ہوگا کہ جو کسی کی عزت و احترام کرتے ہوئے اس کے مال و دولت کو اپنی خاطر میں لائے. لیکن اگر اسی کے برعکس ہم کسی کی عزت و احترام اس کی صلاحیت کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس کی قابلیت کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو اسلام اس کو سراہتا ہے اور اسلام اس کی تعریف کرتا ہے. عزیزوں، اس میں جو دو لفظ رسول اسلام نے استعمال کیے ہیں، لطمع فی دنیا، یعنی اس کی دنیا کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے اور اس کی دنیا کی طمع کی خاطر انسان اگر اس کا احترام کر رہا ہے. یہ لفظ طمع ایک ایسا لفظ ہے کہ جو انسان کو ذلیل و خوار کرتا ہے، رسوا کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور بھی آتا ہے جس کا نام ہے حرص. حرص انسان کو ایک بیماری ہے کہ جو انسان کو جہنمی بنا دیتی ہے اور جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے. لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے، ہم اس حرص و طمع کا علاج، معالجہ کیسے کریں، کس طریقے سے، کیا ایسا کریں ہم کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر حرص و طمع ختم ہو جائے اور حرص و طمع ہمارے اندر نہ پائی جائے. مفسرین علماء بیان کرتے ہیں کہ حرص و طمع اگر چاہتا ہے انسان کہ اس کے اندر سے ختم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کو بر وقت انجام دے، اول وقت انجام دے. نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن نماز کون سی نماز جس کے بارے میں خود قرآن مجید سورہ معارج کی مسلسل آیات میں نماز کا اور نماز گزاروں کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں، اصل نمازی وہ ہے اور اصل نماز گزار وہ ہے جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں. وہ صفات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 صفات تقریباً ذکر ہوئے ہیں وہاں پر سورہ معارج میں. پہلی آیت الذین هم فی صلاتہم دائمون. نمازی اور نماز گزار وہ ہے کہ جو اپنی نمازوں میں استمرار رکھتا ہو، دوام رکھتا ہو، ہمیشگی رکھتا ہو. یعنی یہ نہیں کہ کبھی نماز پڑھ لیا اور کبھی چھوڑ دیا، دل چاہا تو پڑھ لیا، دل نہیں چاہ رہا ہے تو نہیں پڑھیں گے. پہلی صفت. دوسری صفت الذین فی اموالہم حق معلوم، کہ جو اپنے اموال کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے فقراء کی امداد کرتے ہیں، غرباء کی امداد کرتے ہیں. تیسری صفت والذین هم یصدقون یوم الدین، جو قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں. چوتھی صفت والذین من عذاب ربہم مشفقون،
اور نماز گزار وہ نماز گزار ہے کہ جو نماز کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ، نماز کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ عذاب الہی سے ڈرتا رہتا ہو اور عذاب الہی سے خوف زدہ رہتا ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے اندر سے حرص کو ختم کرتی ہیں اور طمع کو ختم کرتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم برائیوں سے دور نہیں ہیں، جبکہ وعدہ ہے قرآن مجید کا کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن گالی بھی دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز برائیوں سے نہیں روک رہی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، یہ خود اپنے ظرف میں کمی ہے کہ ہم اپنی زبان کو، اپنے بعض اعضاء و جوارح کو برے اعمال سے نہیں روک پاتے۔ ایک صفت والذین لفروجہم حافظون، نماز گزاروں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، شہوت ران نہیں ہوتے ہیں۔ ایک صفت والذین لامانتہم وعہدہم راعون، اور پھر جب وہ کسی کا کوئی امانت ان کے پاس کوئی رکھتا ہے یا وہ کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو وفا کرتے ہیں اور امانت میں امانت داری دکھاتے ہیں۔ ایک صفت دوسری والذین هم بشہاداتہم قائمون، نماز گزار وہ نماز گزار ہے کہ جو حق کی گواہی دیتا ہے۔ بہت سے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن منکر ولایت علی علیہ السلام ہے، ایسے لوگوں کو نماز کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں بہت سے لوگ میدان غدیر میں جب اعلان ولایت رسول اسلام فرما رہے تھے تو اس وقت وہاں موجود تھے لیکن بعد میں اس سے مکر گئے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور نماز گزار وہ ہے کہ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر جب انسان نماز کی حفاظت کرتا ہے تو پھر نماز پلٹ کے آواز دیتی ہے کہ تم نے میری حفاظت کی ہے، میں تمہاری حفاظت کروں گی، تو نے مجھ کو حفظ کیا ہے، میں تیری حفاظت کروں گی، میں تیری محافظ بنوں گی۔ پھر جب یہ تمام صفات نماز گزاروں کے اور نمازیوں کے بیان ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن مجید سورہ معارج میں ارشاد فرماتا ہے اولئک فی جنت مکرمون، ایسے انسانوں کا مقام و مرتبہ جنت میں بہت بلند ہے، مکرم ہے یہ لوگ۔ مکرم کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نزدیک فرشتے مکرم ہیں، فرشتگان الہی مکرم ہیں، بل عباد مکرمون، فرشتگان مکرم ہیں، خدا نے ان کے مقام مرتبے کو، ان کی عظمت کو بلند کیا ہے۔ زیارت جامع کبیرہ میں امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے اکرم مقامک، مولا آپ وہ ہیں کہ جن کے مقام و مرتبے کو اللہ نے بلند کیا ہے، آپ مکرم ہیں۔ عزیزو، اگر کوئی انسان کسی کا احترام اس کے مال کی وجہ سے کر رہا ہے، اس کی مالداری کی وجہ سے کر رہا ہے، تو ایسا انسان قیامت کے دن قارون کے ساتھ محشور ہوگا۔ کسی کے مال و دولت کو نظر میں نہ لاتے ہوئے اگر کوئی احترام کر رہا اور تعظیم کر رہا ہے تو پھر ایسے انسان کی مدح سرائی ہوتی ہے اور تعریف کی جاتی ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے علی بن حمزہ۔ علی بن حمزہ نمائندہ ہے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کا، کہ جو امام کی شہادت کے بعد 8ویں امام کی امامت کا منکر ہو گیا، صرف اور صرف مال کی خاطر، دولت کی خاطر، ثروت کی خاطر 8ویں امام کی امامت کا انکار کر دیا اور یہ عقیدہ رکھنے لگا اور ماننے لگا کہ نہیں، بس ہم تو 7 امام والے ہیں اور ہمارے یہاں 7 امام ہوتے ہیں۔ یہی علی بن حمزہ ایک شخص ہے کہ جو 8ویں امام کا دوستدار ہے، محب ہے، جس کا نام ہے یونس بن عبد الرحمن۔ علی بن حمزہ یونس کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یونس تم فلاں معاملے میں علی ابن موسیٰ رضا کا ساتھ نہ دو، ان کے ساتھ کھڑے نہ رہو، ان سے اپنا تعلقات ختم کر لو، جتنی دولت میں نے کمائی ہے میں تمہیں اس میں سے آدھا دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یونس بن عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں نے کہا ابدا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی بدعت ایجاد ہو جائے تو اس کے مقابلے میں خاموشی اختیار نہ کرو، پیسے لے کے، رشوت لے کے اس بدعت کو بڑھاوا نہ دو، خاموشی اختیار نہ کرو۔ اگر یہاں سے ہٹ کے بھی آپ خود کربلا کے میدان میں دیکھیں تو کربلا کے میدان میں بھی جو لوگ قتل حسین ابن علی کے در پہ تھے اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ صرف اور صرف مال کا اور حکومت کا نشہ تھا کہ جس کی وجہ سے حسین ابن علی کے قتل کے در پہ یہ لوگ تھے۔ جبکہ ملتا ہے
یقتلک بالرأی، مولا یہ آپ کو رأی کی حکومت کے لیے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کے لیے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل صرف اور صرف رأی کی حکومت کے حصول کے لیے بنا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک نقطے کی طرف میں اور آپ حضرات کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، مال اور دولت بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم کسی کا احترام و تعظیم و تکریم صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ مالدار انسان ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی قابلیت کی وجہ سے، صلاحیت کی وجہ سے، استعداد کی وجہ سے اس کا احترام کر رہے ہیں تو اسلام اس کی تعریف کرتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے سلیمان بن عبد الملک۔ سلیمان بن عبد الملک مکے آیا اور بہت چھوٹی سی عمر میں، کم عمری میں سلیمان بن عبد الملک دنیا سے چلا گیا، انتقال فرما گیا۔ لیکن یہ انسان سلیمان بن عبد الملک بہت بڑا مغرور اور بہت بڑا عیاش تھا۔ اس نے مکے آنے کے بعد اعلان کیا کہ اگر اصحاب رسول میں سے کوئی موجود ہو تو اسے میرے پاس لے کے آؤ تاکہ مجھے کوئی وہ واعظ و نصیحت کرے، تاکہ مجھے کوئی نصیحت کرے، کوئی موعظہ کرے۔ کسی نے جواب دیا کہ رسول کا اصحاب میں سے تو فی الحال کوئی نہیں ہے، کہ تابعین میں سے کسی کو لے کے آؤ جنہوں نے اصحاب رسول کو دیکھا ہو۔ تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو حازم، تابعین میں سے ایک شخص ان کو لے کر آئے۔ سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم سے کہا، ابو حازم میں موت سے بہت ڈرتا ہوں، میں موت سے بہت خوف زدہ رہتا ہوں، مجھے موت کے بارے میں سمجھاؤ، موت کیسی ہوگی، میری موت کیسی ہے؟ ابو حازم نے فرمایا، سلیمان، موت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک موت وہ ہوتی ہے مسافر کی موت۔ مسافر کی موت یعنی کیا مطلب؟ مسافر کی موت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب سفر پہ جاتا ہے اور جب وہ بہت مدت کے بعد سفر سے واپس ہوتا ہے تو خود جو سفر پہ گیا ہے وہ بھی خوشی محسوس کرتا ہے اور اس کے گھر والے بھی بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے ہی بندہ مومن جب یہاں سے وہاں پہنچتا ہے سفر طے کر کے دنیا کا، تو پھر وہاں جانے کے بعد جب ملائکہ کو دیکھتا ہے، انبیاء کرام کے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو اس کی سفر کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے اور یہ بھی خوش ہوتا ہے، مسافر بھی خوش ہوتا ہے اور فرشتگان الہی بھی خوش ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری موت فاسق و فاجر کی موت ہے کہ جو اس غلام کے طریقے سے ہے کہ جس غلام نے اپنے آقا سے فرار اختیار کیا ہو اور وہ غلام ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہو، ڈرتا رہتا ہو کہ اب مجھے بادشاہ کے سپاہی، آقا کے سپاہی پکڑ لیں گے اور اس کے بعد مجھے سرزنش کریں گے، مجھ پر عتاب کریں گے اور مجھ پر عقاب کریں گے۔ یہ داستان بھی میں جلدی عرض کروں۔ جناب بہلول دانا، جب کہ لوگ ان کو دیوانہ کہتے ہیں لیکن دانا ہیں، آل محمد کا چاہنے والا، ہارون کی ملاقات بہلول سے ہوئی اور ہارون نے کہا، بہلول یہ بتاؤ جنت و جہنم میں کون جائے گا؟ بہلول نے مسکرا کے کہا، ہارون میں کون ہوں کہ جو یہ بتاؤں کہ جنت و جہنم کا مستحق کون ہے؟ کہا نہیں پھر بھی بتاؤ۔ کہا دیکھو یہ تو پہلے قرآن مجید اعلان کر چکا ہے کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ قرآن مجید فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ جو نیکوکار ہیں وہ جنت کے مستحق ہیں اور جو بدکار ہیں وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ہارون نے کہا ٹھیک ہے بہلول، یہ تو سب باتیں ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دو، لیکن ہم نے بھی تو کچھ خدمات کی ہے، کسی فقیر کی مدد کی ہے، کسی غریب کو کچھ دیا ہے، کسی قیدی کو آزاد کرایا ہے، کسی غلام کو آزاد کرایا ہے، تو پھر اللہ ان سب اعمال کا بدلہ کس طریقے سے دے گا؟ بہلول نے مسکرا کے کہا اس کا بھی اعلان قرآن نے کیا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف صاحبان تقوی کے اعمال کو قبول کرتا ہے اور انہی کو قبولیت کی سند دیتا ہے۔ ہارون نے کہا ٹھیک ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن خدا رحیم بھی تو ہے، خدا کریم بھی تو ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، ہر شے کو اس کی رحمت نے اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، ہر شے پر اس کی رحمت ہے۔ اس کے بعد بہلول نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا کہنا صحیح ہے کہ اللہ رحیم ہے، لیکن اللہ خود یہی فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسنین سے ہماری رحمت نزدیک ہے اور قریب ہے۔ ہارون نے کہا ٹھیک ہے ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بہلول ہمارا بھی تو رسول سے کوئی رشتہ ہے، ہم بھی تو رسول کے رشتہ داروں میں سے ہوتے۔ پھر جناب بہلول نے کہا ہارون تمہاری عقل پر وائے ہو، اس کا بھی جواب قرآن مجید نے
خود دیا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب روز قیامت ہوگا تو وہاں کوئی رشتہ داری، کوئی حسب و نسب اور کوئی عزیزداری کام آنے والی نہیں ہے، صرف اور صرف انسان کے اعمال پر نگاہ کی جائے گی، صرف اور صرف اعمال کو دیکھا جائے گا۔ ساری باتیں جب یہ بہلول نے بیان کر دی تو پھر ہارون نے کہا بہلول ساری باتیں تمہاری اپنی جگہ پر بجا ہیں، لیکن ایک بات کا تم میری آخری بات کا جواب دو۔ ساری باتیں تمہاری ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ نبی شفاعت تو فرمائیں گے نا، نبی شفیع الامم ہے، ساری امتوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ بہلول نے مسکرا کے کہا ہارون صحیح کہہ رہے ہو، تمہارا کہنا بجا ہے کہ نبی شفیع الامم ہے، ساری امتوں کی شفاعت فرمائیں گے، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ جو خود قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن، شفاعت اسی کی ہوگی جس کو پروردگار چاہے گا۔ یہ تمام باتیں اور یہ مکالمہ تمام ہونے کے بعد ہارون نے کہا بہلول تم مجھ سے کوئی ایسی خواہش کرو کہ جو میں تمہارے لیے پورا کر سکوں، جو میں تمہیں دے سکوں۔ بہلول نے مسکرا کے کہا ہارون اگر تم مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو جنت کی ضمانت دو۔ ہارون نے مسکرا کے کہا بہلول کیسی باتیں کر رہے ہو، جب تمہارے اختیار میں جنت نہیں ہے تو میرے اختیار میں کہاں سے ہے، لیکن ہاں اگر تمہیں کچھ مال و دولت چاہیے، دیکھیے احترام مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، اگر تمہیں کوئی مال و دولت چاہیے تو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ بہلول نے مسکرا کے کہا ہارون اپنی جیب سے تم مجھے کچھ نہیں دے سکتے، جو کچھ تم مجھے دو گے وہ لوگوں کا مال ہے، مال مردم ہے، بیت المال سے تم مجھے دے سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے عزیزوں، احترام اگر کسی کا ہو رہا ہے، میں گفتگو کو تمام کروں، اگر احترام کسی کا ہو رہا ہے تو احترام کرتے وقت اس کے مال و دولت کو اپنی نظر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ پروردگار ہمیں وہ توفیق عنایت فرما کہ جب ہم کسی کا احترام کریں تو اس کی قابلیت کی وجہ سے کریں، اس کی صلاحیت و استعداد کی وجہ سے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔